الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفہ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اکرام کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ ہماری مجلس سلسلے کی مجلس ہے۔ سلسلے نقشبندیہ کا جو خاص امتیاز ہے، خاص اس کی جو پہچان ہے، وہ ہے اپنی فکر کی طاقت، جو ہے غور و فکر کی طاقت، وہ اللہ کی پہچان میں لگانا۔ اللہ نے انسان کو سب سے بڑی طاقت جو دی ہے وہ غور و فکر کی طاقت، وہ تھنکنگ کے ذریعے سے، غور و فکر کے ذریعے سے دنیا میں بڑی بڑی ترقیاں کر رہا ہے۔ جانور میں انسان میں فرق یہی، جانور کو سوچ نہیں آتی، سوچنا نہیں آتا، غور و فکر نہیں، اور انسان میں سوچ۔ تو اس سب سے بڑی طاقت کو استعمال کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، قریب سے قریب ہوتے چلے جائیں، اور اچھا اللہ کو جانیں، اور اچھا اللہ کو جانیں، اور اچھا اللہ کو جانیں۔ یہ ہے ہمارے سلسلے نقشبندیہ کا خاص امتیاز۔ اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ مراقبے پہ اس سے پہلے کئی مرتبہ ترغیب ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، لیکن یہ ہم لوگوں کا ایسا سبق ہے کہ اس کو بہت اچھی طرح دل و جان سے سمجھ کر، دل و جان سے محنت کرنے کی ضرورت ہے مراقبے پہ۔ اس وجہ سے مراقبے کو پھر سے بیان کیا جاتا ہے۔ مراقبہ کیا ہے؟ ہر طرف سے کٹ جانا، سب سے ظاہری اعتبار سے بھی اپنا جو بدن ہے اس کو تنہائی میں پہنچا دینا، ایسی جگہ بیٹھ جائیں، اکیلے ہوں، شور نہ ہو رہا ہو، ساری دنیا سے کٹ گئے ہوں، تو ظاہری اعتبار سے بھی کٹنا ہے، اور سوچوں کے اعتبار سے بھی کٹنا ہے، سب سے خیال کے اعتبار سے بھی سب سے کٹنا ہے۔ تو ہر طرف سے کٹ کر اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنا، یہ ہے اصل مراقبہ۔ تو دل میں ہم اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، وہ مراقبہ نہیں ہے، وہ ذکر ہے، وہ ذکر قلبی ہے۔ لیکن یہ جو ہم بیٹھتے ہیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، یہ جو رحمت کا انتظار کر رہے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ ایک سوچ ہے رحمت اللہ کی، اور سوچ پہ اس کو ٹکا دی، آ رہی رحمت، آ رہی رحمت، آ رہی رحمت۔ یہ ہے اصل انتظار رحمت میں بیٹھنا۔ ورنہ دل میں جو ہم اللہ اللہ کرتے ہیں اس کا نام مراقبہ نہیں ہے، اس کا نام ہے ذکر قلبی، دل کا ذکر۔ رحمت کا انتظار جو کر رہے ہیں یہ ہے مراقبہ۔ مراقبے کی حقیقت کیا ہے؟ فکر، ایک فکر ہے، یہ رحمت آ رہی ہے، ایک فکر ہے۔ جنت خوبصورت ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے۔ اللہ رحمت والے ہیں، ایک فکر ہے۔ رحمت آ رہی ہے، ایک فکر ہے، سوچ ہے۔ بس یہ سوچ کو لے، تو مراقبے کی حقیقت یہ ہے کہ ایک سوچ کو لے کر اس میں کھو جانا۔ مراقبے کی حقیقت ہے فکر ہے، کسی خاص فکر میں اتنا استغراق کہ محو ہو جائے، ایک ہی سوچ، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے، احساس میں کھو گیا۔
کہ محو ہو جا رہا ہے، ڈوب رہا ہے اس میں۔ غور و فکر کی صلاحیت صرف انسان کو نصیب ہے، باقی مخلوقات کو نہیں ہے۔ شاید فرشتوں کو بھی غور و فکر کی صلاحیت نہیں ہے، جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ نئی نئی چیزیں بنانا، نئی چیزیں سوچنا، وہ سب نہیں ہے، یہ صرف انسان کو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کمال ہے۔ اب یہ جو سوچ ہے اس کا کمال کب ہوتا ہے؟ جب کسی ایک چیز پہ ٹک جاتی ہے تب سوچ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اب عام طور پہ انسان کے دماغ میں کئی سوچیں آتی رہتی ہیں، آتی جاتی رہتی ہیں، وہ آ کے چلے جانے والی جو سوچیں ہیں وہ کچھ اثر نہیں دکھاتی۔ دیکھیے ایک سوچ پہ جب رک جاتا ہے آدمی کہ بھائی میں امی کو منا کے رہوں گا، امی ناراض ہے، اب امی کو منانا ہے، امی کو منانا ہے، امی کو منانا ہے، وہ تو اب ترکیب آنا شروع ہوتے ہیں، یہ ترکیب وہ ترکیب یہ ترکیب۔ تو جب ایک سوچ پہ دماغ ٹکتا ہے نا تبھی سوچ کی طاقت کام کرتی ہے۔ تو جب بہت اچھی طرح ٹکتی ہے ایک سوچ پہ توجہ تو پھر عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں، عجیب و غریب کمالات پھر ہوتے ہیں۔ جتنے بھی نئے نئے ڈیزائننگ کی چیزیں نکال رہے ہیں سوچ کے ہی نکال رہے ہیں، جتنے بھی نئی نئی مشینریز بن رہی ہیں سوچ کے ہی نکال رہے ہیں۔ تو یہ بھائی ایسا نہیں، ایسا کرے تو یہ مشین بن سکتی ہے۔ تو سوچ پہ جب توجہ ٹک جاتی ہے ایک سوچ پہ تب عجیب و غریب تماشے ہوتے ہیں، ایجادات ہوتی ہیں اور بہترین چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اب یہ جو سائنٹسٹ ہیں، جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، یہ لوگ بھی اپنی سوچ سے کام لے رہے ہیں۔ اب ان کا سوچ کا اسٹائل کیا ہے؟ وہ لوگ ریزن پہ غور کرتے رہتے ہیں، یہ ایسا کیوں ہوا، ایک ایسا کیوں ہوا، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کوئی چیز دو واقعات ہو رہے تو وہ دونوں میں ریزن کیا ہے؟ پانی گرم ہوا تو کیوں گرم ہو رہا، کیا چیز گرم کر رہی ہے، ٹھنڈا ہوا تو کیوں ہوا۔ تو کسی بھی چیز کو لے کے اس کی ریزن پہ جو غور و فکر کرتے ہیں یہ سائنٹسٹوں کا کام ہے۔ اس طرح ریزن پہ غور کرنے سے نئے نئے تھیم نظریے ان کے دماغ میں آتے، او ہو یہ ہے وجہ، یہ ایسا ہو رہا ہے دنیا میں تو اس کی وجہ یہ ہے، یہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے ہو رہا ہے تو سائیکل چل رہی ہے تو گر نہیں رہی ہے، اس کو کھڑا کر دیے سائیکل موٹر کو تو گر جاتی ہے، اسٹینڈ نہیں لگائیں گے، مگر چلتے وقت چل رہی ہے، کیوں ہو رہا ہے وہ ایسا؟ ریزن نہیں ہے۔ اب اس سے لاز آف موشنز نکالے کہ کوئی چیز حرکت میں رہتی ہے نا تو پھر اس کا اصول الگ ہے، حرکت میں نہیں گرے گی، حرکت میں رہے گی تو نہیں گرے گی، کھڑے رہے گی تو گر جائے گی۔ تو نظریات بناتا سائنٹسٹ غور و فکر کر کے، اچھا ایسا ہونے سے ایسا ہوتا، پھر اسی چیز کو جب چیزوں پہ اپلائی کیا جاتا ہے، جو نظریہ ملا اپنے کو، ایک اصول ملا، اس کو اپلائی کر کے کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو مشین بنتی ہے۔ پہلے حرکت کے اصول سمجھ میں آئے، پھر اس اصول پہ سائیکل بنی، سائیکل پہلے والے بنانے والا وہ اصول سمجھنے کے بعد اس کو حرکت جب ہوتی ہے تو پھر اس کا اصول بدل جاتا ہے، وہ سمجھ میں آنے کے بعد ہی سائیکل بنی۔ تو ایک اصول پہلے سمجھ میں آتا ہے، پھر اس اصول کو جو کسی چیز پہ مطابقت دی جاتی ہے، اپلائی کی جاتی ہے، تو اس سے نئی نئی چیزیں وجود میں، مشینریز وجود میں آتی ہیں۔ ایسے ہی دنیا کا مشہور سائنٹسٹ گزرا ہے نا، آئنسٹائن، اس کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں ایسی عزت ہے جیسے مذہب میں نبی کی عزت رہتی ویسی عزت ہے اس کی پوری دنیا میں۔ گزشتہ 100 سال میں جو دنیا میں جتنی بھی نئی چیزیں پیدا ہوئی ہیں اس میں اس کی تھیوریز کا بہت اثر ہے، اس نے جو نظریات پیش کیے اس سے دنیا بدل گئی ایک دم، اس واسطے اس کی بہت بڑی عزت ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ میٹر اور توانائی، قوت، انرجی، میٹر اور انرجی میں کیا لنک ہے اس نے غور کیا۔ توانائی کب مادہ بنتی ہے، مادہ کب توانائی بنتا ہے، اس کے کیا اصول ہے، مساوات، اس پہ اس نے غور کیا تو اس نے ایسے حسابات، ایسے مساوات ایکویشنز دنیا کو بتائے کہ اس سے اتنے مسئلے حل ہوئے، اتنی چیزیں بنی، ایٹمی اسٹیشن بنے، ایٹم کے ذریعے سے کس طرح سے توانائی بنتی ہے،
اس نے بڑے بڑے پانی کے جہازوں کو غائب کر کے بتایا آنکھوں کے سامنے، کیا کیا ایجادات ہوئی۔ تو کہاں سے ہوا سب یہ سب؟ غور و فکر سے ہی ہوا، سوچ کا کھیل ہے سب، اتنی بڑی بڑی چیزیں جو نکلتی چلی گئی۔ تو انسان کو اللہ کا دیا ہوا بہت بڑا تحفہ ہے ایک ٹاپک پہ سوچتے ہوئے بیٹھنا، بہت بڑا تحفہ ہے، دنیا اسی سے یہاں تک پہنچی۔ اسی کو ہندوؤں میں اس کو بہت استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج دنیا میں ہندو لوگ، ان کے جو سادھو لوگ ہیں نا، پوری دنیا کے گرو بنے ہوئے ہیں۔ ان کے جتنے بھی سادھو رہتے ہیں ان کے پاس پوری دنیا کے لوگ سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہر ملک کے لوگ آپ کو سادھوؤں کے پاس ملیں گے، بلکہ مسلمان ملکوں کے لوگ سب ملیں گے آپ کو۔ یہ جو مشہور ہے نا وہ بنگلور والا جو مولانا سلمان صاحب سے حال میں روی شنکر، وہ روی شنکر کے آشرم میں جا کے آپ دیکھیے تو پورے عرب رہیں گے۔ اس کا جتنا آشرم بنا ہوا ہے بنگلور میں، بہت بڑا آشرم، وہ پورے عربوں کے پیسے کا ہے، عرب لوگ بنائے۔ تو ہے سادھو مگر اس کے پاس آ رہے مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان آتے اس کے پاس۔ کیوں آتے بھائی؟ لوگوں کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کو سکون مل رہا ہے۔ ہمارے ایک مولانا بولے کہ ہم اس سے پہلے ایک زمانے میں بنگلور گئے تھے تو اچھے پرجوش قسم کے دینی ملی جذبے رکھنے والے لوگ ملے تھے کچھ، اس کے بعد میں گئے تو ملے نہیں۔ پھر ایک مرتبہ وہ ہمارے دوست ہیں مولانا راشد نسیم ندوی صاحب، ہمارے ہم جماعت ہیں، ان کو جو ہے وہ بھی اس کے آشرم میں ان کو دعوت ہوئی، دعوت بلایا گیا، ان کو ایز اے پروفیسر بلایا گیا۔ وہاں جا کے دیکھے تک وہ پہلے پرجوش جو مسلمان تھے اس کے آشرم میں ہیں، وہاں علماء کے ساتھ رہنے والے پرجوش قسم کے لوگ وہ آشرم میں ہیں۔ کیوں ہے بھائی؟ کچھ فائدہ ہو رہا ان لوگوں کو۔ تو یہ لوگ کیا کیے اس کو، ہندو لوگ اسی سوچ کی لائن کی جو ان کی فکر ہے، اس کی جو مشقیں ہیں، اس کو لوگ سیکولر بنا کے ایک جنرل دنیا والوں کے واسطے سکون کے اصول بنا دیے کہ ہمارے پاس آپ آئیے، مذہب آپ کا چاہے کچھ بھی ہو، ہمارے پاس آئیے، پورے ٹینشن دور کر دیں گے، آپ کی پوری لائف پاورفل ہو جائیں گے اور آپ کو جینے کا ڈھنگ آ جائے گا، آپ کے اندر سکون آ جائے گا، آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ اب بڑی سے بڑی آپ کی نوکری ہے، بڑا سے بڑا آپ کا بزنس ہے، بہت آپ بزی ہے، ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو فری لائف گزارنا سکھائیں گے۔ تو اس طرح ان لوگوں نے یوگا کو بھی اور یہ سب چیزوں کو ایک عام اصول بنا کے پیش کیا دنیا کے سامنے کہ بھئی یہ ایک سائنس ہے، سکون کی سائنس ہے، اپنی سوئی ہوئی اندر کی طاقتوں کو جگانے کی سائنس ہے، غیر معمولی طاقتیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں، بس ایک تجرباتی ہمارا علم ہے، آئیے۔ تو پوری دنیا کے لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں۔ تو یہ ہندو جو جوگی ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اسی پہ مشق کرتے ہیں، خیالات ایک پوائنٹ پہ جمانے کی مشقیں کرتے ہیں۔ اب جیسے کراٹے ہے، کھیل میں جس لائن میں جو لوگ غور و فکر کیے اس کے نئی نئی شکلیں بنائیں، کنفو ہے، کراٹے ہے، کئی بنائے ہیں۔ جب غور و فکر کریں گے، محنت کریں گے تو اصول بنتے چلے آتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے دماغ کی سوچ پہ غور و فکر کرتے ہوئے الگ الگ قسم کی مشقیں نکالی، اور الگ الگ مشقوں کے الگ الگ فائدے ہوتے ہیں، اس سے انسان میں الگ الگ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، بیماریاں جاتی ہیں، کیا کیا ہوتا۔ تو وہ لوگ ایسی مشقیں کرتے ہیں کہ سامنے والے کے خیالات کو پڑھ لیتے آسانی سے۔ اب ہمارے بہت بڑے عالم جو ہے پورے عرب کے عجم کے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی، وہ لوگ جو ہندوستان میں بہت فسادات ہو گئے تو وہ لوگ مولانا ابو الحسن ندوی پیام انسانیت کے نام سے ایک تحریک شروع کی، ہندوؤں کے بھی ہر مذہب کے بڑے بڑے لوگوں سے مل کے ملک کے حالات کے بارے میں ان سے بات کر کے اتحاد پیدا کرنے کے لیے، حالات کو قریب ٹھنڈا کرنے کے لیے تو پیام انسانیت ایک تحریک شروع کی۔ تو وہی بنگلور کے ایسے ایک آشرم میں گئے وہاں کے گرو سے ملنے کے واسطے۔ اب جیسے ہی جاتے ہی جو ہے آئیے تشریف لائے، آپ کے گھٹنوں میں بہت درد ہو رہا ہے، آپ کو فلاں، انہوں بولے نہیں مگر انہوں نے پہلے سے ہی پڑھ لیا، پڑھ کے انہوں کیا سوچ رہے وہ بول رہا ہے جاتے ہی۔
تو انہوں نے بولے کہ میں جو ہے اپنے پیر کے درد کے واسطے نہیں آیا، میں انسانیت کے درد کے واسطے آیا. یہ بات سب ملک کا درد لے کے آیا، میں پیر کا درد لے کے نہیں آیا. وہ متاثر کرنا چاہ رہا تھا، مروب کرنا چاہ رہا تھا. تو انسانوں کے خیالات پڑھنا اور انسانوں کے خیالات کو بدل دینا. کئی مرتبہ ہمارے علماء اسلام کے آریہ سماجیوں کے ساتھ جو ہے جب ملک آزاد نہیں ہوا تھا مناظرے چلتے تھے، اسلام حق ہے کیا ہندو مت. تو ہندو سادھو لوگ آ کے مجمع میں بیٹھ کے ایسا مراقبے کرتے رہتے تھے، ان کے جو علماء بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کے دل پہ توجہ ڈالتے تھے. اب وہ لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں، منہ ہی نہیں کھلتا تھا، گڑبڑ ہو جاتے تھے، ان کا آدمی جیت جاتا تھا. تو ہمارے علماء بھی پھر مراقبہ اثر ڈالنا شروع کرتے، اٹھ کے بھاگ گئے. تو ان کے پاس پوری ایک لائن ہے اس طرح سامنے والے کے خیالات چینج کرنا اور کس طرح اس کے اوپر نفسیاتی سائیکالوجی کے اعتبار سے سامنے والے کو متاثر کر دینا. اس کی ان کے پاس بہت مہارت ہے، بہت مشقیں ہیں، بہت رواج ہے ان کا. اس واسطے دنیا والے سب ان کے دیوانے، بڑے بڑے مجموعوں کو لوگ متاثر کرتے ہیں. پورے یورپ میں، امریکہ میں بڑے بڑے ان کے آشرم ہیں. ایک دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کا معتقد ہے. تو وہ لوگ کیا ہے عقائد خراب کر دیتے، اس سے ایسی چیزیں دماغ میں ڈالتے، دکھاتے، نظر بند کرتے کہ ان کے عقیدے انسانوں کی طاقت کے اوپر عقیدہ بن جاتا. یہاں تک کہ اس زمانے میں جب سے یہ ٹی وی وغیرہ بہت پھیل گیا تو تماشے کا سسٹم بدل گیا. پہلے جگہ جگہ چورستوں پہ کھڑے کے گاروڑی دکھانے والے رہتے تھے، کچھ ریچھ کا کھیل دکھانے والے، کچھ نظر بند کا کھیل دکھانے والے، تماشا دکھا کے پیسے وصول کرنے کا ایک بہت رواج تھا پہلے. تو اس کے اندر جو ہے چلو ہر ایک کی سوچ بتانے کا بھی رہتا تھا تماشا. انہوں کیا سوچ رہے، انہوں کیا سوچ رہے، انہوں سوچ کے میں سوچ رہے بات انہوں بولتے رہتا گروڑی والا. تو اس کرتب بتانے والے ایسے. تو یہ سب یہ پوری کی پوری لائن کون سی ہے، یہ سب فکر کی مشقیں ہیں. یہاں تک کہ کراٹے جو ہے نا، کراٹے کے اندر بھی اس کے جو اعلیٰ معیار ہے اس میں پھر مراقبہ ہی ہے. مراقبے کی طاقت سے ہی کراٹے والا سامنے والے کو مارتا، دماغی طاقت سے. تو بہرحال سائنس کی ایک شاخ نکالا ہے میٹا فزکس، کہ فزکس الگ ہے، ایک فزکس سے ہٹ کے ایک دوسری فزکس. یہ فزکس تو جو ہے جو میٹر کے اوپر ریسرچ کرتی ہے، کوئی مادہ ہے اس پر ریسرچ کرتی ہے. جو چیز غیر مادی، اب سوچ ہے، سوچ کوئی میٹیریل تو نہیں ہے، اب سوچ کے اوپر جو ریسرچ ہو اس سائنس کو انہوں نے میٹا فزکس کا، کہ ماں بعد الطبیعاتی سائنس. تو اس پہ بھی اس زمانے میں بہت محنت ہوئی ہے، سوچ کے اوپر محنت. جو چیزیں نظر نہیں آتی، جس کو لیبارٹری میں آپ چیک نہیں کر سکتے، اس پر ریسرچ. تو اس سائنس کے اوپر بھی محنت ہوئی ہے. تو اس سے بھی کئی علوم پیدا ہوئے اور ان علوم کو بہت کچھ یوز بھی کیا گیا پھر انسانوں کے نفع کے واسطے. جیسے جو ہے ایک علم بہت مشہور ہوا ٹیلی پیتھی. یہ اس کا مطلب خیالات پڑھنے کا علم، خیالات منتقل کرنے کا علم، خیالات پڑھنے کا علم. تو یہ جو ہے جاسوسی کی دنیا میں حکومتوں کے جو انٹیلیجنس کے جو محکمہ ہوتے ہیں اس میں اس کے ماہرین کو رکھا جاتا ہے کہ مختلف ملکوں میں جا کے جب وہ جاسوسی کرتے ہیں تو خیالات پڑھنے کا ایک علم سامنے والے. ایسے ہی جو ہے سامنے والے کے اوپر اپنے خیالات کا اثر ڈالنے کا ایک علم ہے، اس کا نام ہے ہپناٹسٹ. سامنے والے کو بالکل اپنے ٹرانس میں لے کے، اپنے قابو میں لے کے اس کی سوچ بدل، بلکہ اپنی سوچ سے اس کے جسم پہ متاثر ہو جاتا. سو جا سو جا سو جا سو جاتا ہوگا. اس کو جب قابو میں لے لیتے، قابو میں لے لینے کے بعد اس کو بولے سو جا سو جا سو جا، تھوڑی دیر میں سو جاتا. ہپناٹسٹ خیال پہ اثر انداز ہو کے اس کے جسم پہ بھی اثر انداز ہوتا. تو اس علم پہ بھی جو ہے بڑی محنت ہوئی ہے. تو ذہن پہ، نفسیات پر اثر انداز ہونا. ایک آدمی ڈاکو قسم کا ہے، اس کے خیالات بدلنا ہے. ایک آدمی مجرم قسم کا ہے، اس کے خیالات میں امن پسندی لانا ہے. اس کے لیے ہپناٹزم کو استعمال کیا. بیماریوں کو دور کرنے کے واسطے ہپناٹزم استعمال کرے.
مجرموں کے واسطے باضابطہ اس کے واسطے ماہرین کا استعمال کیا جاتا ہے. ایسے کلینکس بھی ہیں یورپ کے اندر بیماریوں کے علاج کے واسطے، ہپناٹزم کے کلینکس، کہ ہپناٹزم کے ذریعے سے ہی بیماریاں دور کی جاتی. وہ کیا، اس کے دماغ پہ اثر انداز ہو کے چلو تم کو گھٹنے میں درد ہے بول کے جاتا ہوں، گھٹنے میں درد ہے تو اس کو ٹرانس میں لے لیتا، اپنے خیال، اس کے خیالات کو اپنے خیالات کے کنٹرول میں لے کے جب وہ پورا اس کے کنٹرول میں آتا، چلو گھٹنے میں کا درد میرا اب آگے جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، نیچے جا رہا، کئی مرتبہ بولتا تو نیچے جا رہا ہوتا، چلو اب کہاں گیا، پنڈلی میں آ گیا، اور کہاں گیا، اس کے بعد اور گھٹنے کا درد نکل کے اب ٹخنے میں آ گیا، 2 دن بعد بولتا، پھر اس کے بعد کہاں گیا، انگلیوں میں آیا، پھر تھوڑی دیر انگلیوں میں، اس کے بعد نکل گیا 5-6 مرتبہ بولنے لگا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اس کو اپنے ٹرانس میں سے نکال دیتا، اپنے جو دماغی کنٹرول میں سے نکال دیتا، نکال دینے کے بعد درد چلے جاتا ہوگا. تو یہ کئی دنیا ہے، یہ خیالات کے ذریعے سے حملے بھی ہو رہے، خیالات کے ذریعے سے مذہب بھی بدلے جا رہے، عقیدے بھی بدلے جا رہے، خیالات کو قابو میں رکھ کے لوگوں کے ٹینشن بھی دور کیے جا رہے ہیں، بیماریاں میں سب ایک دنیا اس پہ محنت کر رہی، کروڑوں لوگ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں اس وقت پوری دنیا کی سطح پر خیالات کی مشق ہے. اور ہندوستان اپنا امام ہے اس میں، ساری دنیا کی لیڈنگ کر رہا ہے، سادھو لوگ. تو بہرحال یہ کمپنیز وغیرہ میں تو ٹینشنز کو دور کرنے اور ماتحتوں سے زیادہ سے زیادہ کام لینا اور جسم، اس کے واسطے بہت استعمال ہو رہا ہے فن، کیونکہ یہ زمانہ ملٹی نیشنل کمپنیز کا ہے. ایک کمپنی کے اندر لاکھوں ملازمین رہتے، سب کو کیسا نچڑنا، سب کے اندر تازگی لانا نہیں چھوڑنا، اس واسطے یہ فکر کے جو ہے اس کو بہت استعمال کر رہے، لوگوں کے ہمدرد بن کے آگے کمپنی اپنا فائدہ اٹھاتی. تو اس کے کلب ہیں، ذہنی سکون کے لیے مشقیں ہیں. اب یہ دنیا ضدیں بھی کر رہی ہے، جیسے ہندو گرو لوگ کیا کر دیا ہیں اس کو، ایک جیسے کراٹے ہے صحت کے واسطے، ویسے ہی یوگا کو بھی اور دماغی اس کو بھی وہ لوگ جنرل لوگوں کے نفع کی چیز بنا کے پورے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے، سوچ کی وہ محنت، فکر کے اوپر ہونے والی وہ محنت ہے جو دنیاوی مقاصد سے ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. دنیاوی فائدہ، زندگی پرسکون ہونا. زندگی پرسکون ہے تو آخرت بننے کا کوئی دلیل ہے کیا؟ ایک آدمی بہت سکون میں رہتا، گورا گمٹا ہو گیا سکون آنے کی وجہ، جیسے اے سی میں رہ کے آدمی کلر کھلتا، ایسے سکون میں رہتے بھی چہرے پہ نور آتا، تو اس سے آخرت بننے کی کوئی دلیل ہے کیا؟ تو یہ دنیاوی فائدے اٹھانے کے پورے علوم ہیں دماغ کی سوچ کی مشقیں کے ذریعے سے. اب ہمارے پاس اللہ والے جو ہیں وہ یہی دماغی جو مشقیں، ایسی مشقیں امت کو سکھائے ہیں کہ اس سے اللہ کی معرفت ملتی. جب ایک ٹاپک پہ یہ کیوں ہو رہا بولے تو میٹر اور انرجی کی ایکویشن مل گئی نا، ایسے جب رات دن ایک موضوع پہ غور کرتے 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 اللہ کی معرفت ملتی ہے، اللہ کی صفات سمجھ میں آتی ہے. تجلیات افعالیہ سمجھے، ایک سبق ہے ہمارے پاس. اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کیا ہے، اللہ کی ہی فعلی تجلی ہے. یہ ایک وہ بات ہے جو دین میں ہم کو بتائی گئی. جب اس پہ دماغ روکا جاتا ہے، تجلیات افعالیہ کا نور آ رہا ہے بول کے ایک آدمی بیٹھ کے اسی پہ رات دن دماغ کو اٹکا جاتا مراقبے میں، تو اب اس کے اوپر نظر آنا شروع ہوتا کس طرح ہر کام جو ہو رہا ہے دنیا میں اللہ کے نور سے ہو رہا ہے بول کے اس کو محسوس ہوتا، کھلتا، معرفت کھلتی ہے. الگ الگ جو شریعت کی جو باتیں نبیوں کی بتائی ہوئی ہے ان کو جب بنیاد بنا کے رات دن اس پہ سوچ کو روکا جاتا ہے تو اس کا نور کھلتا، اس کی حقیقت کھلتی ہے. تو یہ سوچ ایسی چیز ہے جس چیز پہ آپ لگاؤ گے اس کی حقیقت اس سے کھلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کیے ہیں، یہی سوچ کی جو صلاحیت انسان میں ہے اس کو اللہ کی پہچان میں لگائیں کہ بندے کو اور اللہ سمجھ میں آئے، اور اللہ کا نظام سمجھ میں آئے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات سمجھ میں آئے. تو اس کے واسطے مشق ہے کہ سب سے ہٹنا کٹنا، پہلے کسی چیز میں ڈوبنا بولے تو پہلے سب سے کٹنا،
کٹنے کے بعد جب پاور آتا تو پھر آپ گھس سکتے، اپنی فکر سے کسی بھی میدان میں گھس سکتے۔ پہلے آپ اپنی نظر کو ایک جگہ کرنا سیکھو۔ تو ہم لوگ جو ہے اللہ 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 کی مشق کر کے اپنی سوچ کو اللہ 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 پہ لا کے مرکوز کر دیتے، اس کے بعد پھر اللہ کی مختلف صفات کی معرفت پہ جب غور کرتے ہیں نا اسی سوچ سے، تو وہ چیز کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ ظاہری فنون والے ٹیلی پیتھی وغیرہ کیا کرتے ہیں، موم بتی وغیرہ گشتی بھی رکھ کے کر کے وہ شعلے کے ذریعے سے اپنی توجہ جماتے، اتنا اس شعلے پہ نظر جماتے، اتنا نظر جماتے کہ پوری کائنات میں ان کو شعلہ ہی نظر آتا۔ جب توجہ اچھی طرح جم جاتی نا، اس کے بعد جو ہے اب سامنے والوں کے خیالات میرے دل میں آ رہے ہیں بول کے سوچ لیتے پڑتا ہوں ایک زمانے تک مس، تو پھر اس کا آنا شروع ہو جاتا۔ ہمارے پاس کیا ہے، بس اللہ کے اوپر بھائی، تو اب دنیا کو لے کے کیا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرنا شریعت میں حکم ہے، اللہ کی یاد سے پوری زندگی چینج ہوتی ہے، تو پہلے اللہ کی یاد پہ، اللہ اللہ پہ دھیان جماؤ۔ جب دھیان جم گیا اچھی طرح تو اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت کو، اللہ کے ایک ایک معاملے کو سمجھنے کے لیے اس پہ آپ کنسنٹریٹ کرو، تو پھر وہ چیز کھلتی جائے گی، وہ نور کھلتا چلا جائے گا اس لائن کا۔ تو ہمارے پاس یہ مشقیں ہیں کہ سب فکروں سے ہٹ کٹ کے بس اللہ کی طرف اپنی سوچ کو کر لینا، کنسنٹرلائز کر لینا، بالکل اللہ ہی کی کنسنٹریشن ہو جانا، اللہ پہ آ کے رک جانا توجہ، یہ مشق ہے۔ اب یہ جتنا جمعیت میں اضافہ ہوگا، جتنا کنسنٹریشن بنے گا، اللہ کا دھیان بنے گا، اتنا پھر آگے کے صفوں میں اللہ کی معرفت کھلتی چلی جائے گی، مختلف پہلو سے اللہ تعالیٰ کے مختلف پہلو سمجھ میں آتے چلے جائیں گے، معاملات سمجھ میں آتے چلے جائیں گے۔ تو اسی مشق کا نام ہے مراقبہ۔ ابھی ہمارے ساتھیوں کو ہم سب مراقبہ کرو بولے نا، وہ معمولی کھیل نہیں ہو، وہ بہت بڑی چیز ہے، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ امام غزالی نے جس کی جو تشریح کی ہے، مراقبہ کیا ہے، قلب کو کا رقیب کو ہی تاکنا، متوجہ ہونا۔ اسی اصل رقبتن سے نکلا ہے، رقبتن میں تو گردن، کوئی چیز نظر نہیں آتے رہتی تو آدمی کیا کرتا ہے، سر اٹھا کے یوں کر کے دیکھتے رہتا، یہ ہے مراقبہ۔ تو جو چیز صاف نظر نہیں آ رہی سامنے، اس کو آدمی گویا کوشش کر کے توجہ جما کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ہے مراقبہ۔ تو اپنے رقیب کو تاکتے رہتا، کوئی جو اپنا دشمن ہے یا رفیق ہے، حملہ کرنے والا ہے، اس کو دیکھتے رہتے نا کب انہیں حملہ کرتا، یہ ہے مراقبہ، اس کی طرف متوجہ ہونا، یہ ہے لغت کے اعتبار سے بتا رہے۔ محاسبی ایک اللہ والے ہیں، وہ کہتے ہیں دل کو قرب الہی کا علم ہو، یہ ہے مراقبہ۔ جیسے لڑتے وقت کراٹے والا دیکھتے رہتا کون کب کدھر سے انہیں وار کرنے والا ہے، یہ دیکھتے رہتا، ایسے ہی مراقبے میں کیا ہے، اللہ قریب ہے، اللہ کو دیکھنے کی عادت پڑ جانا، اللہ قریب ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے، قرب الہی کا علم ہونا، قرب الہی کا احساس ہونا، توجہ کی طاقت سے اس کو مرکوز کر کے قرب الہی کا آدمی کو احساس ہونا شروع ہو جائے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراقبہ کیا ہے، ان تلازم قلبک لعلم ان اللہ ناظر الیک۔ مراقبہ کیا ہے، اس بات کے علم پہ اپنے قلب کو لگا دینا، یعنی اس میٹر پر، اس بات پر اپنے قلب کو، اپنی سوچ کو لگا دینا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب نماز کی مشق کیا ہے، ایسے نماز پڑھو جیسے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے بندے کو، میں دیکھ رہا ہوں، یہ دھیان کرو، علم یعلم بان اللہ یرا، 30ویں پارے میں فرماتی ہے بندہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ دیکھ رہے ہیں، اس کا دھیان بنانا پورے دین کی جان ہے۔ جب اس کا دھیان بن گیا تو پورے دین پہ چلنا آسان ہو گیا۔ تو مراقبہ یہ ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اس کا دھیان بنانا، اسی پہ اپنے دل کو ہمیشہ روک دینا، اللہ دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہے، ایک سوچ پہ لا کے روک دینا، یہ مراقبہ۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ تربیت میں ہمارے جو بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ایک انسان کو جس لائن کی تربیت کرنا ہے، اس لائن کی کسی ایک سوچ پہ، خیال پہ دماغ روکنے کی مشق کروا دیں۔ یہ خیال لے کے تم بیٹھ جاؤ، یہ خیال لے کے تم بیٹھ جاؤ، جو چیز اس کے اندر پیدا کرنا ہے وہ خیال۔ جیسے یہ دنیا والے الگ الگ خیالات دے کے الگ الگ ایکٹیویٹیز کروا رہے،
اب انسان کے اندر تزکیہ کرنا ہے، اس کے اندر تقویٰ لانا ہے، اس کے اندر صفات لانا ہے، اس کے اندر آخرت کی فکر لانا ہے، اس کے اندر موت کی یاد لانا ہے، تو الگ الگ ٹاپک بس اس پہ آپ سوچتے بیٹھ جاؤ، اس پہ سوچتے بیٹھ جاؤ. اس طرح مراقبے دیتے. تو بعض اللہ والوں نے مراقبے موت کروایا. تو انسان کے اندر سے دنیا کی بہت ہرس ہے، جب دیکھو پیسہ پیسہ، خواہش خواہش، کھاؤں گا پیوں گا سیکس کروں گا، یہ سب اسی میں دماغ لٹکا ہوا ہے. تو اب اس کا دماغ کے اندر سے دنیا کی ہی وہ نکال دینا ہے. یہ جو دنیا کی امنگ ہے، یہ دنیا کی دلچسپی ہے، دنیا کی رنگا رنگی ہے، یہ بھاگ دوڑ ہے، اسی سے اس کا دل نکال دینا. تو اس کو لوگ کیا کرے، چلو موت کا مراقبہ کرو، کہ موت کا جتنا منظر ہے تم بار بار دیکھ چکو. ایک آدمی کیسا مرتا ہے، دواخانے کو لے گئے آخری وقت کیسا مرتا ہے، اور مرنے کے بعد کیا کیا ہوتا ہے، کس طرح رشتے دار جمع ہوتے ہیں، وہ سوچتے بیٹھ جاؤ. موت کا مراقبہ، موت آ گئی، اب میری موت آ گئی. ڈاکٹرز ہاتھ اٹھا دیے، انتقال ہو گیا، پورے رشتے داروں کو فون چلے گئے، بیٹی رو رہی ہے، بیوی رو رہی ہے، سب لوگ آ گئے. پھر میرا جنازہ جو ہے گھر میں صحن میں رکھ دیا گیا، لوگ آ رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے قریب کی محلے کی مسجد میں جنازہ میرا لے جایا جا رہا ہے. جتنا جو سین ہوتا وہ سین بیٹھ کے اب سوچنا، مراقبہ، موت کے اوپر دھیان، یہ کرواتے. اس سے کیا ہوتا، دنیا سے جدا ہو جاؤں گا میں، پھر یہ بچے سب یہیں رہ جائیں گے، میں چلا جاؤں گا، یہ دکان یہاں رہ جائے گی، چلے جاؤں گا، یہ شراب خانہ، میرے کو شراب کی بہت لت ہے، یہ یہیں رہ جائیں گا، شراب چھوٹ جائیں گی، میں چلے جاؤں گا. میرے کو فلموں سے بہت لگاؤ ہے، فلمیں سب رہ جائیں گے، میں چلے جاؤں گا. جو جو چیزوں میں دل ہے وہ سب سے جدا ہونا ہے. جب موت آئے گی پھر قبر کی تنہائی ہوگی، بس میں اکیلا قبر میں پڑا رہوں گا. اب یہ موت کا مراقبہ روز اس سے کرواتے. تھوڑے دن موت کا مراقبہ کرنے کے بعد کیا ہوتا، اب بولی کیا ہوتا، دنیا سے دلچسپی ختم ہو جاتی. ارے چھٹ جانا ہی بول کے بار بار روز کر رہا تو گناہوں سے دلچسپی ختم، مزوں سے دلچسپی ختم، وہ ختم ہو جاتی. ایک طریقہ یہ آدمی کے حساب سے کراتے ہیں. اب کسی کو عشق ہو گیا کسی سے، اب وہ شیخ کے پاس گیا، کیا کروں، فلاں کا عشق ہو گیا. چلو بیٹھو، بیٹھ کے مراقبہ کرو. کیا کروں، میری جو محبوبہ ہے اس کی صورت کیسی ہو گئی، بھوتنی کی ایسی ہو گئی ہے، اس کی صورت کو بھوسنے، دو بڑے بڑے دانتا نکل گئے اس کے یہاں سے، آنکھاں جو ہے ایسے ہو گئے، اس کے بالاں پورے سے ڈرانے ہو گئے، اور جو ہے آنکھوں میں سے اودے چنگاریاں نکل رہے ہیں اور چیخاں نکل رہے ہو. ایسا بیٹھ کے وہی اپنی محبوبہ کو سوچتے بیٹھو، چنگاریاں بھوتنی. اب روز بیٹھ کے بھوتنی بھوتنی بول کے سوچے تو پھر اس کی محبت رہتی، محبت نکل جاتی، تھوڑے دن کرنے کے بعد نکل جاتی. تو اس طرح کس موضوع پہ غور کرنے سے، اس کو دماغ میں سوچ میں بسانے سے کیا اصلاح ہوتی. یہ پوری لائن ہے اولیاء اللہ کے پاس مراقبے کی. مختلف کتابیں قسم قسم کے مراقبے، الگ الگ مقصدوں سے الگ الگ سوچ کو لے کے بیٹھ جاتے. اس کا انسان کی سوچ پہ، نفسیات پہ، سائیکالوجی پہ، ہر ایک پہ اثر پڑ جاتا. اللہ اکبر. ایسے ہی جو ہے دنیا سے دل کٹنے کے واسطے اور ایک کیا ہے، بیت اللہ سے ہر ایک کو، بیت اللہ کعبہ بولتے اللہ یاد آتے ہر ایک، وہاں جا کے کعبہ دیکھنے کے بعد تو عجب ہی کیفیت ہو جاتی. تو کعبے کا منظر بھی سوچتے اگر بیٹھ گئے نا، روزانہ کعبے کا مراقبہ کریں تو اس سے بھی خواہشات کی طرف سے دل ہٹ جاتا. تو بعض وقت کعبے کا کراتے تو وہ ہزاروں چیز کا مراقبہ کراتے، جس وقت جو کرنا. ہمارے سلسلے میں تربیت کا یہ جو سلسلہ ہے، سلسلے نقشبندیہ، اس میں ہم کیا بولتے ہیں، مراقبہ کیسا کرو بولتے ہیں کہ سب کاموں سے فارغ ہو کے بیٹھ جاؤ. ابھی تو ادھر میں ترکاری لانا ہے، پھر وہ بچے کو گود میں لینا ہے، وہ ایسے ٹائم پہ نہ کو بیٹھو، 25 کام آوے نہیں. ایسا ٹائم مقرر کرو، گھر والوں کو بول دو کہ یہ وقت میں اپنے کام ہی نہیں کرنا ہے، اور ایسے کام وقت پہ کرو. ابھی جانا ہے، آپ 10 منٹ میں جانا ہے، وہ ٹائم پہ مت کرو. سب کاموں سے فارغ ہو کر باوضو ہو کے، باضابطہ باوضو ہو جاؤ، اس سے ذرا کنسنٹریشن میں مدد. پھر یکسو ہو کے بیٹھو. اچھا بیٹھنے کا طریقہ بھی ایسا ہو
نہ کرتا کھینچ رہا ہو, نہ گردن درد ہو رہی ہو, اچھا سکون سے بیٹھو, قبلہ رو ہو کے بیٹھو. قبلہ رو ہونے سے اور کنسنٹریشن بڑھے گا اللہ کی طرف, کیوں ہم اللہ کا مراقبہ کر رہے ہیں, اللہ کا دھیان جما رہے ہیں. تو اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤ, آنکھ بند کر لو, سر کو جھکا لو, اپنے دل کو پورے خیالات سے خالی کر دو, کچھ نہیں سوچنا, جو ہے سب بھگا دو. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے پڑھائی کی بات سوچ رہے تھے یا کچھ بھی گھر کی لڑائی کی بات سوچ رہے تھے, سب نکال دو. نہیں, اب کچھ نہیں, بس سب پورے خیالات کو نکال دینا, اور پوری توجہ جما کر پوری ادب کے ساتھ, جیسے اب اللہ یوں نہیں کہ کب کدھر بولے سب بیٹھ کے مراقبہ کر رہے, ارے اللہ کا دھیان کر رہے, اللہ کے سامنے گیا تم پہنچ رہے, تو باادب بیٹھو. جہاں تک ہو سکے, مجبوری کی بات الگ ہے, مگر دل میں تو ادب ہونا چاہیے. اب جو ہے خیال کی طرف توجہ کرنا, اپنی سوچنے کی طاقت ہے. خیال کو اپنے دل کی طرف کرنا, دل کو اللہ کی طرف کرنا. سوچنا نہ اپنا زمین ہے, نہ آسمان ہے, نہ یہ کمرہ ہے, نہ یہ گاؤں ہے, نہ میرا گھر ہے, یہ سب ختم, یہاں سے کٹ گیا میں ہوں, بس رحمت آ رہی ہے, اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کا اندھیرا دور ہو رہا ہے, اوپر سے رحمت آ رہی ہے, اس سے دل دھل رہا ہے, جو میل تھا گناہوں کا وہ اندھیرا جا رہا ہے. تو رحمت کے آنے کا انتظار کرتے بیٹھے, اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کا دھیان لے کے بیٹھ جانا. اب کیا ہوگا, شروع میں وسوسوں کا ہجوم ہو جائے گا. آپ تو بیٹھے تھے کہ سب سے کٹیں گے, اللہ کی ایک نام سے جڑ جائیں گے, بس اللہ 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 میں کھو جائیں گے, یہ سوچ کے آپ بیٹھے. مگر کیا ہوگا, شروع کے دنوں میں خیالات کا ہجوم, بیٹھتے ہی جو ہے پورا ترکاری کا بھاؤ, آٹے دال کا بھاؤ, بیگم کے نخرے, بچوں کے لاڑا, سب یاد آنا شروع ہو جائیں گے. دوستوں کی بدماشیاں, آفس کی باتیں, ادھر کی ادھر کی, ارے دنیا جہاں کی باتیں آنا شروع ہو جائیں گی. الٹی سیدھی باتیں ذہن میں آنے سے. تو کیا ہے, عربی میں مقولہ ہے, کلو اناء یترشح بما فیہ, کوئی بھی برتن کے اندر کیا بھرا ہوا ہے وہی باہر آئیں گا. برتن کے اندر تم پانی بھر کے رکھے, اس میں سے دودھ ابل کے گرتا کیا؟ برتن کے اندر دودھ ہے تو اس سے دہی ابل کے گرتا کیا؟ تو ہمارے اندر کیا کیا کھچڑی پکتے رہتی خالی ٹائم پہ, وہی کھچڑی مرخہ میں بیٹھنے کے بعد اس میں ابال آتا. تو جو خیالات ہماری لائف کے ہے, ہم سوچتے رہتے, وہی خیالات آتے, تو اپنا اصلی چہرہ نظر آتا. او ہو جناب, آپ یہ ہیں کیا, آپ تو کچرے کی کنڈی ہے, کیا کیا خیالات ہیں آپ کے پاس. ذرا ایکسو ہوتے ہی پورا اصلی انسان سامنے آ رہا اندر کا. بیکار کی باتیں, بے ترتیب باتیں, دنیا کی باتیں, حرص کی باتیں, خواہشات کی باتیں, گندیاں, یہی سے آپ, یہی ہے آپ کے اندر, جو ہے وہ ابل کے باہر آ رہا. کلو اناء یترشح بما فیہ. اب اس سے یہ سوچنا کہاں ہوتا میرے سے مراقبہ, یہ نہیں سوچنا, یہ سوچنا ارے بہت کام ہے. مصحفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم, تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. بولنا کہ اوہ اندر سے ہم یہ ہیں جناب, اب تو زیادہ مراقبہ کروں گا میں, یہ پورا کچرا ہٹانے کے واسطے میں زیادہ محنت کروں گا, زیادہ بیٹھوں گا. اب آدھا گھنٹے کے بجائے 1 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے بیٹھوں گا میں, تاکہ یہ پورا کچرا بہہ کے نکل جائے. تو ادھر ادھر کے خیالات آ رہے تو ہمارا عزم پختہ ہونا کہ اور بیٹھوں گا, دیر تک بیٹھوں گا. ایسا نہیں ہونا, بیزار نہیں ہو جانا, یہ کیا ہوئے خیالات آ رہے, اب نہیں کر سکتے, میں نہیں کرتا, کل سے میں ایک سوچے تک ایک ہو رہا, اتنے دن سے کر رہا ہوں, عادت جا رہے خیالات. کائی کو آپ آدھا گھنٹہ کیوں کر رہے, 2 گھنٹے کرو, جلدی ٹھیک ہوتے. میں اتنے دن سے مراقبہ کر رہا ہوں, پھر بھی خیالات ہی جا رہے, تو بہت زیادہ اندر تک بیماری ہے. تو بڑا مراقبہ کرو, لمبا کرو, 2 گھنٹے نکالو, 3 گھنٹے نکالو. زیادہ کام ہے تو وقت زیادہ لگاؤ, کام چھوڑ کے تو بھاگنا نہیں. اب کیا ہوتا, حدیث شریف میں اللہ کا وعدہ ہے, انا عند ظن عبدی بی, میرا بندہ جو سوچتا ہے, گمان کرتا ہے, میں وہی کرتا ہوں. جب سائنٹسٹ رات دن سوچتے بیٹھ رہا تو اللہ کی مدد آ رہی اس کو. ایسا کئی کو ہرا, کیا ریزن, رات دن ریزن کیا ہے, سوچ رہا.
تو اللہ تعالیٰ بھی بیچارہ بھوتی تڑپڑیاں کھا رہا بول کے ریزن سمجھا دیتے ہوگا. بندہ جس سوچ میں رہتا اللہ وہ چیز آسان کر دیتے. اللہ کا ایک نظام ہے، بندہ جو سوچتا اللہ اس کو دیتے. انا عند ظنی عبدی بھی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی رہتا ہوں، ویسے ہی کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سوچ سے اتنا تعلق ہے. سوچ ہماری ٹھیک ہو گئی تو اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جاتا. اس واسطے ٹیڑے بنگے سوچا نہیں بڑھانا، میں کیا بھی کرے تو ٹیڑے چھوتے رہتے کام، ٹیڑے چھوتے رہتے ٹیڑے شروع ہو جاتے اللہ میں. اچھا بیٹا تو ٹیڑا کر دیتے اللہ میں. اچھا خیالات، ہمیشہ پازیٹو تھنکنگ رہنا. جیسی ہماری تھنکنگ رہتی ہے اللہ کا ہمارے ساتھ معاملہ. لوگ ہمیں دیکھو تو جلتے رہتے کھا لیتے جو سوچتے رہتا. دنیا کو اتنی فرصت کہاں ہے جلنے کی. ایک دن وقت آتا کہ واقعی لوگ جلنا شروع ہو جاتے. تو کبھی بھی بیکار کی تھنکنگ نہیں پالنا. جیسی تھنکنگ ہے اللہ کا معاملہ ویسا ہوتا. تو اب بندہ بیٹھا ہوا ہے، رحمت آ رہی ہے، رحمت آ رہی ہے، رحمت آ رہی ہے، تو اللہ بولتے ٹھیک ہے میرا بندہ انتظار میں ہے تو رحمت بھیجنا شروع کر. امید لگا کے بیٹھا ہے رحمت آ رہی ہے بول کے، خیال کی زبان سے مانگ رہا ہے رحمت آ رہی ہے تو یا اللہ رحمت دے بول کے مانگ رہا. رحمت آ رہی ہے، رحمت آ رہی ہے، رحمت آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ رحمت بھیجنا شروع کر دیتا. اب کیا ہوتا، آہستہ 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 تمام خیالات چھٹنا شروع ہو جاتے. بیٹھتے بیٹھتے دیر تک بیٹھ رہے، اللہ 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 رحمت آ رہی ہے، رحمت آ رہی ہے. ہم رحمت آ رہی ہے سوچ رہے ہیں، بیکار کے خیالات آ رہے، گندے خیالات آ رہے. مگر ایک وقت آئے گا کہ گندے خیالات کا سلسلہ ختم ہو کے پھر رحمت آئے گی، اللہ کا دھیان آئے گا، اور یہ کمینی دنیا دل سے نکل جائیں گی. یہ بس کے ہے اندر ہمارے اندر. اطراف کی باتیں، کافر کی پہچان کے آفاق کے میں گم ہے، اطراف میں گم رہتا ہے. یہ خیال، یہ خیال، یہ خیال، یہ خیال، یہ خیال، یہ خیال. مومن کی پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. دنیا آ کے گم ہو جانا، ختم ہو جانا دنیا آ کے، اللہ کی یاد. تو دنیا کمینی دل سے پھر نکل جائے گی. پھر کیا ہوگا، پھر اللہ کا دھیان آ جائے گا، اللہ کی رحمت بھی آئے گی. اللہ اللہ کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو جائیں گے پھر اندر. اللہ 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 اللہ. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. ذرا دل کی طرف توجہ کرتے اللہ 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 اللہ، ذرا توجہ کرتے، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. دل کے آئینے میں بس یار کی ہی تصویر رہ جاتی. پھر علم غلم کی باتیں، ادھر ادھر کے خیالات کچھ نہیں رہتے. بس اندر یار کی تصویر، یعنی اللہ کی یاد آ جاتی جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اب بعض جو ہے ساتھی بولتے کہ بھائی بیٹھتے ہی اونگ آ رہی ہے. کہاں کرنا بولتا، بیٹھتے نیند آ جاتی، بیٹھتے اونگ آ جاتی بولتے. تو یہ اونگ کا آنا بھی فیض کے آنے کی ایک علامت ہے، کسب فیض کی علامت ہے. کہ وہ رحمت آ رہی ہے، سکینت آ رہی ہے، سکون آ رہا ہے. بے چین دل والے کو نیند آتی کیا؟ بے چین والے کو نیند آتی کیا؟ تو آپ شروع میں جب بیٹھے تھے مراقبے کو تو بے چین رہ رہے تھے، یہ خیال وہ خیال وہ خیال ہے. اب ایک اسٹیج پار ہو گیا، اب سکون ہو رہا آپ کو، تو فیض مل رہا ہے، مراقبے کا فائدہ ہو رہا ہے. اونگ آ رہی ہے تو اس کا مطلب فائدہ ہو رہا ہے، سکون تو مل رہا ہے آپ کو، سکینت آ رہی ہے بولے تو. جنگ کے بارے میں قرآن مجید میں اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اللہ کی طرف سے ایسا امن چین تم کو ملا کہ جنگ کے میدان میں بھی صحابہ کو اونگ آ رہی تھی. جنگ بدر میں سامنے اپنے پاس خالی ڈنڈے ہے، سامنے والوں کے پاس ہتھیار ہے، لڑائی چل رہی تھی. صحابہ بولتے لڑتے لڑتے اونگ آ رہی تھی. کتنا سکون دل کو، تلوار کے سامنے نیند آنا بولے تو اللہ تعالیٰ دل پہ سکون ڈال رہے تھے. تو سکون کے ملنے سے نیند آ رہی ہے آپ کو، مراقبہ آپ کا سفل ہو رہا ہے بولے سا، فائدہ ہو رہا ہے آپ کا، سکینت شروع ہو گئی. اب جو ہے سالک بولتے جو سلوک کے راستے میں چلتا رہتا ہے، ذکر کی محنت کر رہا ہے، اس کو سالک بولتے ہیں. اب سالک کیا کر رہا ہے، اپنا خالی پتھر جیسے دل پہ اللہ 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 سوچ رہا ہے، اللہ اللہ بول رہا میرا دل بول کے، کچھ بھی نہیں بول رہا، انہیں خالی پتھر کے ساتھ بیٹھ کے ہے. اب انہیں بول رہا اللہ 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 بول کے سننے کی کوشش کر رہا اپنے دل میں. تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مرغی جو ہے انڈوں پہ بیٹھتی نا بچوں کے واسطے،
تو شروع میں جب بیٹھنا شروع کرتی تو وہ انڈے کیسے رہتے؟ بس انڈے رہتے، اندر بچہ رہتا نا، کیا رہتا؟ ٹھنڈے رہتے وہ انڈے، اندر کوئی حرکت نہیں، نہ بچہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اندر خالی زردی بھری ہوئی ہے، انڈے پہلے ٹھنڈے، مگر روز بیٹھ کے حرارت پہنچاتے وہ مردہ انڈے زندہ ہو جاتے، اندر بچے بنتے، سمجھے؟ 21 دن کے بعد پھر چون 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 بول کے انڈا توڑ کے باہر نکل کے آ جاتے۔ تو پہلے تو کیا تھے؟ وہ مردہ تھے انڈے، کچھ بھی نہیں تھا اس میں زندگی، لیکن مرغی حرارت پہنچاتی گئی یہاں تک کہ اب اس کے اندر زندگی آ گئی، اس میں بچہ بن گیا۔ تو ایسے ہی سالک خالی بیٹھ کے دل میں اللہ اللہ میرا دل کہہ رہا ہے، وہ کہاں کہہ رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، انڈا خاموش ہے، ٹھنڈا ہے انڈا، بیٹھ کے نہیں میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں محسوس ہو رہا، مولانا نہیں ہوتا محسوس شروع میں، ابھی انڈا ٹھنڈا ہے، لیکن حرارت پہنچاتے اللہ 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 سوچتے ایک وقت ایسا آ جاتا کہ انڈے کے اندر بچہ بن جاتا، دل کے اندر جو لطیفہ ہے وہ روشن ہو جاتا، پھر اس لطیفے کی پھر اللہ اللہ شروع ہو جاتی ہے، زندہ ہو جاتا دل۔ پھر اس کے بعد تو کیا ہوتا، اندر جب دل میں شروع ہو جاتا نا، دل زندہ ہو جاتا، جب اندر کی اللہ 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 شروع ہوتی نا، تو پھر خاموش رہنے میں مزہ آتے رہتا، کیونکہ تو اندر سے اللہ اللہ چل رہا، ٹھنڈا مزہ آتے رہتا، اندر سے اندر میوزک چل رہی، اللہ 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 اللہ، اب دل زندہ ہو گیا۔ تو دل زندہ ہونے کے بعد جب اندر سے اللہ اللہ شروع ہو جاتی نا، پھر اس کا ایسا مزہ آتا، کب مراقبے کا وقت آتا، کب بیٹھوں، کب وقت آتا کب بیٹھوں، بلکہ خالی وقت میں بیٹھے بیٹھے آنکھ بند ہو جاتی رہتی، مزہ آتے رہتا۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے، بس دل کے اندر مٹھاس آتے رہتی، اللہ اللہ۔ اتنی مزے کی لائن ہے، محنت نہیں کرتے ہم لوگ، بہت مزے کی۔ اپنی جنت اپنے سینے میں ہے، وہ کھود کے نکال لینا ہے۔ خوشیوں کی جو بہار ہے نا، وہ باہر نہیں ہے، یہیں سے۔ اگر کوئی خوب جم کے مراقبے کر لے اور دل میں ذکر زندہ ہو جائے تو یہیں جنت شروع ہو جاتی، اللہ 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 اللہ، ایک عجیب مٹھاس کی کیفیت، منہ میں بھی مٹھاس آ جاتی، بدن میں مٹھاس آ جاتی، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، پھر تو مراقبہ کا ہم کو انتظار رہتا، کب موقع ملے، بس جب دیکھو کرتے رہتے۔ تو یہ جو معمول ہم جو مراقبہ بتا رہے ہیں نا، یہ کوئی گندے انڈوں کا کھیل نہیں ہے، یہ بچے نکلتے تو کھیل ہے، یہ بہت زبردست چیز ہے۔ لاکھوں حلیہ تیار ہوئے اب تک، دل زندہ ہوگا۔ ارے غیر مسلمہ اپنے حساب سے کر رہے تو وہاں پوری دنیا کو الو بنا رہے، پوری دنیا ان کے پاس جا رہی، ہم تو اللہ کا نام لے کے زندہ کر رہے اس کو۔ بولو ہاں تو اللہ کا نام ہی نہیں، خالی بیٹھو، خالی سوچو، میڈیٹیشن کرو، بولتے رہو، خالی دماغ خالی ساری کرو۔ ہم تو سچے اللہ کا، حقیقت میں جو اللہ ہے جس کی طاقت ہر طرف موجود ہے، اس اللہ سے دل کا لنک ملا رہے، تو ہمارا دل کیسا آباد ہے؟ ان کو اتنا سب مل رہا ہے، ہم کو کیا نہیں ملے گا؟ تو یہ معمول ایسا ہے کہ اس میں ہی جتنے آگے بڑھے اتنا سمندر ہے، ایک سبق کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا سبق ہے، جو جس کی محنت ہے، جس کی جیسی کیفیت ہے ویسی ترقی ہے۔ اب جو ہے قرآن اور حدیث سے دلائل، بھئی یہ تو طریقہ تو اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے کہ کس طرح سے اپنی سوچ کی طاقت کی مشقیں نکال کے بتائے کہ سوچ کی طاقت کو اپنے ایسے مشقوں سے گزارنا کہ اللہ کی یاد کا غلبہ ہو جائے اور اللہ کی معرفت ملے اس سے، سوچ کی طاقت کے ذریعے سے اللہ کی شیونات، اللہ کے افعال اور کیا کیا چیزیں ہیں وہ سب ہم کو سمجھ میں آنے لگے، دین کے حقائق ہم پہ کھلتے چلے جائیں، اس کے واسطے سوچ کی مشقیں کرا رہے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث میں کیا دلائل ہے اس طرح سے ذکر کرنے کے؟ تو ایک مشہور آیت ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ،
کہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو فرمانا. اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو. کیسے یاد کرو؟ تضرعا، آہیں بھرتے ہوئے. ایک یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ روتے جائے، یاد کر رہا اللہ تعالیٰ کی بڑائی بول رہا ہے. وخیفتن، اور چپکے چپکے بھی یاد کرو، اپنے جی میں یاد کرو بول رہے ہیں. اور خیفہ منے خفیہ طور پر، چھپا کے. وہ دون الجہری من القول، اور ہلکی آواز سے بھی. دو طریقے سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 ہے. اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ، یہ دو طریقے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اپنے جی میں یاد کرو بول رہے ہیں، اور کیا بتا رہے ہیں، کبھی آہوزاری کے ذریعے سے ہلکی آواز میں، کبھی چھپا کے خفیہ طور پہ کرو بول رہے ہیں. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اب یہاں ہے اپنے رب کو فی نفسک، اپنے جی میں یاد کرو بول رہے ہیں. اب جی میں یاد کرو وہ تو اس کا مطلب کبھی بھی زبان سے یاد کرنا نہیں ہو سکتا. جی میں یاد کرو وہ تو چپکے چپکے یاد ہونا ہوگا، اس لیے کہ زبان سے یاد کرنے کو جی میں یاد کرنا نہیں بولتے. فی نفسک ای فی قلبک، اس کا مطلب ہے کہ دل میں یاد کرو. نفس کا مطلب وہاں دل ہے. تو یہی جو حکم ہے یاد کرو دل میں، اس کا ہی عمل کی شکل ہے مراقبہ. اپن بھی دل میں اللہ اللہ سوچ رہے، تو قرآن کی اس آیت پر عمل ہو رہا ہے. فی نفسک میں دھیان میں، سوچ میں، زبان سے نہیں، یہ تو نکل رہا. مشہور تفسیر جو ہمارے پاس سب مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے، معارف القرآن، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سلف کی تفسیریں اس کے اندر ہے. تو اس تفسیر کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ خیفتن سے قلبی ذکر کی دلیل مل رہی ہے کہ اب اللہ کو اپنے جی میں چپکے سے یاد کرو بول رہے اللہ تعالیٰ. تو دل کا ذکر کی دلیل مل گئی، چپکے چپکے بس اندر اندر اللہ اللہ سوچنا ہے. اور دون الجہری من القول، کہ ہلکی آواز سے بولو. تو اس سے زبان کا ذکر بھی معلوم ہو رہا ہے. تو ذکر کے دو طریقے معلوم ہو رہے ہیں کہ ایک تو دل کا ذکر بھی ہے قرآن میں، اور ایک زبان کا ذکر بھی کرنے کا حکم ہے. البتہ دل کے ذکر کا پہلے تذکرہ ہے، خیفتن پہلے ہے، دون الجہری من القول، گویا مقدم دل کا ذکر ہے. زبان کے ذکر سے بھی زیادہ مقدم اہمیت جو ہے وہ دل کے ذکر کی. اور ایک آیت شریفہ ہے قرآن مجید میں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو. رب کے نام کا، رب کا ذکر کرو نہیں بول رہے ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو. اور آگے کیا ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام کا ذکر ایسا کرو کہ سب سے کٹ کر اس میں کھو جاؤ بول رہے ہیں. تبتل کٹنے کو بولتے ہیں. تو اب رب جو ہے نا، اللہ کیا صفت، رب کے معنی پالنے والا. پالنا اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نام نہیں ہے رب. تو یہاں پر کیا ہے، پالنے والے کا ذکر کر مت کرو بول رہے، اس کے نام کا، یعنی اس کی ذات کا. اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ. رب کا نام کیا ہے؟ اللہ. تو بول رہے کہ صفت کو یاد مت کرو، ذات کا نام یاد کرو، ذات کو یاد کرو بول رہے. تو مراقبے میں کیا کر رہے ہم؟ ذات کا نام یاد کر رہے، اللہ اللہ اللہ، گویا قرآن کی آیت پر عمل کر رہے ہیں. اب تبتل بول رہے اللہ تعالیٰ ایسا یاد کرو کہ محبوب سے کٹ کے، سب سے کٹ کے محبوب میں کھو جاؤ، سب سے کٹ جانا، مخلوق سے کٹ جانا. تو اس کا آسان حل کیا بتا رہے اہل اللہ، اکیلے میں بیٹھ جاؤ بھائی، اللہ تعالیٰ مخلوق سے کٹ جاؤ. بولے حضور بھی رات میں تہجد میں کرتے تھے، تم بھی کیا کرو، ساری مخلوق سے کٹ جاؤ. اور نیت بھی یہ کرو میں سب سے کٹ رہا ہوں، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ یہ گھر ہے، نہ مکان ہے، میں سب سے کٹ رہا ہوں، بس اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہا ہوں. تو تبتل کی ایک شکل بتائے قرآن میں ہے، کٹو، یہ حکم قرآن میں ہے. اب کٹنے کا پورا فیگر جو دیے ہیں وہ اہل اللہ دیے ہیں. بھائی ایسا سوچو میں کٹ رہا ہوں بول کے سوچو، ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے میں بیٹھ رہا ہوں. تو اس کی ایک شکل، ایک تدبیر جو ہے، ایک حل بتا دیے کٹنے کا طریقہ. اس طرح سوچنے سے آدمی کٹ رہا ہے. پھر اگر آنکھیں بند کرتے ہو، جب ہم آنکھیں بند کر رہے ہیں اس کے وقت ایک دن اگر ایسا بھی سوچے کہ آج تو میں ارادے سے آنکھ بند کر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے آنکھ بند کر رہا ہوں، ایک دن آئے گا کہ ہمیشہ کے لیے آنکھ بند ہو جائے گی. اس طرح اگر ہم مراقبے کے وقت سوچیں گے تو اس سے اور دنیا کی بے ثباتی
کا اثر پڑے گا. آج آنکھ بند کر رہا ہوں، ایک دن مردے کی شکل میں آنکھ بند کر لوں گا تو دنیا سے تعلق کٹے گا. تو وہ کٹو کا حکم ہے قرآن کی آیت میں. آپ آنکھ بند کرتے وقت یہ بھی ایک نیت بڑھا لی تو اور اچھا کٹ جاتے، دنیا سے دلچسپی ختم ہو جاتی. دنیا بے ثبات ہے، ایک دن چھن جانے والی ہے، بے وفا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے. اور یہ مخلوق چھوٹ جانے والی ہے، ایک دن موت آگے. تو آج اس دنیا کچھ آج ہی میں اس کو چھوڑ کے خالق سے جڑ جاؤں تو اچھا ہے. ایک دن نہ ایک دن اس مخلوق کو چھوڑ کے خالق کے پاس جانا ہے. آج ہی اگر میں خالق سے ملوں تو اور اچھا ہے، اور داعیہ پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ سے جوڑ کا. اچھا، اور ایک کام کیا بولتے ہیں، چاہے تو سر پہ کپڑا ڈال لینا، ہو سکے تو سر پہ کپڑا ڈال لینا. کپڑا ڈال لینے سے کیا ہوگا، اور یکسوئی ہو جائے گی. ایک تو آپ اتنے بڑے ہال میں بیٹھ کے مراقبہ کر رہے ہیں، اس سے اچھا کیا ہے آپ ایک چھوٹے کمرے میں بیٹھ کے مراقبہ کر رہے ہیں. اس سے بھی اچھا کیا ہے، آپ رومال اگر ڈال لیے تو اور چھوٹے کمرے میں آ گئے، بولے صاحب سب سے کٹ گئے. جتنا کمرہ چھوٹا ہوتا جائے گا اتنا کنسنٹریشن بڑھتا جائے گا. تو اپن اگر چہرے پہ رومال بھی ڈال سکے اگر تو اور اچھا ہے اس میں. تو اب مراقبے میں کپڑا بھی ڈالتے ہیں، تو کپڑا ڈالتے ڈالتے اگر اور ایک اس میں اگر سوچ کو شامل کر لے کہ ایک دن میرے کو کفن پہننا ہے، آج یہ سفید رومال ڈال رہا ہوں میں، ایک دن میں کفن بھی پہن کے سو جاؤں گا. حیات جس کی امانت تھی اس کو لوٹا دی، میں آج چین سے سویا ہوں پاؤں پھیلائے. تو ایک دن میں کفن پہن کر بھی لاش بن کے سو جاؤں گا. وہ اگر رومال ڈالتے ہوئے سوچیں گا تو اور وہ تبدل کا جو حکم ہے آیت میں کٹو، وہ اور پیدا ہو جائیں گا. کفن کا تصور کر کے اگر رومال ڈال لے تو اور دل دنیا سے کٹ جائے گا. اس طرح سے اپنے کو کرنا کیا ہے، کوشش زیادہ سے زیادہ اس کی کرنا ہے کہ جب ہم مراقبے میں بیٹھیں تو سب طرف سے دل بالکل ہمارا کٹ جائے. اس کے واسطے جو جو سادھن ہو سکتا ہے، ذریعہ ہو سکتا ہے، جو سوچ مدد دے سکتی ہے، جو کیفیت مدد دے سکتی ہے، جو حالت مدد دے سکتی ہے، وہ سب کا یوز کر کے مقصود کیا ہے، ہر طرف سے کٹ جانا. جب تک کٹیں گے نہیں تو ایک طرف خیال جمے گا نہیں اللہ کی طرف، تو کٹنا ہے. اب جو ہے روزانہ، اب ایک آدمی روزانہ پابندی سے آدھا گھنٹہ کر رہا ہے، تو بیٹھ کے روزانہ آدھا گھنٹہ کٹ گیا اور اللہ 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 سبق کر رہا ہے، تو اب سبق آہستہ آہستہ اس میں راسخ ہوتا چلا جائے گا. ہم دنیا میں کیا دیکھتے، اگر پانی کا قطرہ بھی مسلسل اگر پتھر پہ گرتا رہا، نیچے سیمنٹ کیا ہوا ہے مگر پانی کا قطرہ گرتے گرتے وہاں پر بھی گڑھا ہو جاتا. حالانکہ پانی کا خطرہ اتنا نرم رہتا ہے لیکن مسلسل گرنے سے پتھر میں بھی سوراخ ہوتا ہے. اب ایک آدمی روزانہ بیٹھ کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا پون گھنٹہ روزانہ اللہ 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 کا خیال دوڑا رہا ہے، تو وہاں پر بھی اثر ہوتا دل پہ. دل کے اندر اللہ کی یاد پھر پکڑ لیتی، جڑ پکڑ لیتی، دل میں راستہ بن جاتا ہے. غافل دل کے اندر اللہ کی یاد کا راستہ بن جاتا ہے. تو یہی گویا اب جو ہے اللہ اللہ کرتے کرتے دل میں اللہ کی یاد کو گھسا دیے. تو یہی تو ہے وہ تبتل الیہ تبتیلا کا. اللہ کا نام اس طرح سے یاد کرو کہ سب سے کٹ جاؤ، اس پر عمل کی ایک شکل آ گئی ہمارے سامنے. تو ہم جو مراقبہ کر رہے گویا ہم کوئی نئی چیز نہیں کر رہے ہیں، کوئی دین کے سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی مشق نہیں کر رہے جو کوئی سادھو کی بتائی ہوئی کوئی مشق ہے، ایسا نہیں کر رہے ہیں. ہم وذکر اسم ربک اور تبتل الیہ تبتیلا کی جو پریکٹیکل جو شکل ہو سکتی وہی کر رہے ہیں. اس آیت پہ عمل کی جو شکل ہو سکتی وہی کر رہے ہیں. تو ثابت ہوا کہ یہ جو مراقبہ ہے یہ بالکل قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق ہے. اب حدیث سے بھی دلیل ہے. بخاری شریف کی آیت ہے، بخاری جو پہلے اسٹارٹ ہوتی ہے کیسے وحی نازل ہونا شروع ہوئی اس کے تذکرے سے بخاری شریف شروع ہوتی ہے. تو حضور کیا کرتے تھے، نبی بننے سے بھی جب قرآن ابھی نازل ہونا شروع نہیں ہوا تو حضور جو ہے 6 مہینے پہلے سے بھی حضور کا معمول تھا جا کے غار حرا میں، جو مکے میں بہت 3 میل دور پہ تھا، بہت اونچائی پہ تھا، وہاں پہ چڑھنے میں آدمی سب سے کٹ جاتا.
وہ غار میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. وہاں جا کے کیا کرتے تھے حضور آخر؟ اس وقت تک تو کوئی سورہ فاتحہ بھی، کوئی ذکر کے الفاظ بھی سکھا کے نہیں تھے کہ حضور بیٹھ کے وہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں سبحان اللہ سکھائے نہیں تھے. ابھی نبی نہیں بنے، ابھی نہ الحمدللہ پڑھ سکتے تھے، نہ تیسرا کلمہ پڑھ سکتے تھے، نہ 14 کلمہ پڑھ سکتے تھے، نہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے بیٹھ سکتے تھے. ابھی کچھ بھی نازل نہیں ہوا تھا. تو اس وقت بیٹھ کے کیا کرتے تھے پھر وہاں؟ 15 دن 40 دن بیٹھ کے کیا کرتے تھے؟ خالی تو نہیں بیٹھتے تھے، گولیاں کھیل لیتے تو نہیں بیٹھتے تھے. پھر وہاں بیٹھ کے پھر پورے مکے کی باتیں سوچتے بیٹھتے تو نہیں تھے. وہاں پر جو سر جھکا کے اللہ کے نبی جو کرتے تھے، وقت گزارتے تھے، تو کس میں گزارتے تھے؟ اللہ کی یاد میں گزارتے تھے. مگر وہ یاد آتی تھی کہ کچھ نام بھی نہیں تھے، ایسا کہ جب تک ننو نام بھی نہیں سکھائے گئے تھے. اللہ کا نام پہلے سے عربوں میں تھا، اللہ کی ذات کے واسطے اللہ کا نام تھا، بس وہ ایک اللہ کو یاد کرتے. تو مخلوق سے کٹ کے جاتے تھے، بیوی بچوں کو، سب کو، پورے خاندان کو، ہر چیز کو چھوڑ کے جا کے غار میں بیٹھتے تھے. تو گیا مخلوق سے ہٹنے، لو لگانے کا نام ہی مراقبہ ہے. حضور وہ جو کرتے تھے، ہم پہاڑ پہ جانے کے بجائے گھر کے اس کمرے میں بیٹھ جاتے، کٹتے ہیں. تو وہی حضور کے ہی عمل پہ، تو حضور کی جو سنت تھی اسی کو زندہ کیے ہیں مشائخ. اب اس کی فضیلت کیا ہے دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت میں ایک آواز لگانے والا فرشتہ آواز لگائے گا اور کہے گا کہ امت میں سے عقل والے سب جمع ہو جائیں. این اولو الالباب، کہاں ہیں عقل والے؟ پورے عقل مند ایک طرف جمع ہو جاؤ. وہ عقل مندوں کے ساتھ آگے پوری آیت جو چوتھے پارے کی وہ فرشتہ پڑھے گا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ عقل مند جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں. اور وہ عقل مند وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمان اور زمین کے اندر غور کی تخلیق کے اندر غور کرتے رہتے تھے، اللہ کی یاد والا غور کرتے تھے، سائنٹسٹ والا غور نہیں، ایسا غور جو اللہ کی ذکر کثیر والا غور کرتے تھے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور پکار اٹھتے تھے کہ اے اللہ آپ نے اتنی بڑی دنیا خالی نہیں بنائی ہے. فقنا عذاب النار، پس ہم کو جہنم کی آگ سے بچا دے. تو یہ اس طرح سے غور و فکر کرنے والے کون ہیں؟ آ جاؤ سب، پورے جمع ہو جائیں گے. تو ان کی شان میں ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، عقل مندوں کی فوج، ایک جھنڈا نصب دیا جائے گا ان کو، اور پھر پورے عزت کے ساتھ ان کو کہا جائے گا فادخلوها خالدین، آ جاؤ اے عقل مند ایمان والو، جنت میں آ جاؤ، ہمیشہ کے واسطے آ جاؤ. تو اس حدیث میں بشارت دے رہے ہیں خوشخبری جنت کی، کس پہ؟ غور و فکر پہ. اللہ کی وہ یاد جو فکر کے ساتھ ہو رہی ہے، سوچ کے ذریعے سے جو یاد ہو رہی ہے، اللہ کی یاد بھی ہے اس میں، فکر بھی ہے. ایسی یاد والوں کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں. تو مراد ہے کہ یاد الہی کی کثرت کے ساتھ کائنات میں غور کرنا گویا افضل ہے. تو معلوم ہوا ہر وہ غور و فکر جو اللہ کی پہچان تک پہنچا دے. جب وہ آسمان و زمین پہ غور کرتے ہیں تو ان کو اللہ کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے. تو ہر ایسا غور و فکر جس کے نتیجے میں اللہ کی پہچان ہمارے اندر بڑھتی جا رہی ہے، اس کی فضیلت اس حدیث میں آئی کہ ان کو اللہ تعالیٰ اعزاز کے ساتھ جنتوں میں داخل کریں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ غور و فکر کرنا افضل عبادت اس لیے ہے، عبادتوں میں بہترین عبادت اس لیے ہے کہ ذکر تو اس میں خود بخود آ جاتا، اس لیے کہ غور کر رہا ہے کائنات پہ، یا اللہ کوئی ایک سوچ لے کے بیٹھا ہے جیسے رحمت آ رہی ہے، وہ تو ذکر ہی ہے، اللہ کی رحمت آ رہی سوچ رہا، تو ذکر تو اس میں خود بخود آ گیا. یاد کی کیفیت تو اللہ کی یاد آ گئی، اس کے ساتھ ساتھ غور و فکر کرنے سے معرفت پیدا ہو جاتی ہے. غور و فکر کے نتیجے میں اللہ کی پہچان ایک پیدا ہوتی ہے، آدمی میں محبت الہی پیدا ہوتی ہے غور و فکر سے. تو ذکر بھی آ گیا، معرفت بھی آ گئی، محبت الہی بھی آ گئی. اس لیے یہ عبادت ایسی ہے جو بہت افضل عبادت ہے، اور اسی کو صوفیہ جو ہے مراقبہ کر رہے ہیں. اس کے فوائد کیا ہے کہ اس کو افضل ترین عبادت کہا گیا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ مشہور صحابی جو ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ تو جواب دیا غور و فکر کرنا، سوچ کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا، یہ سب سے افضل عبادت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 1 ساعت کا غور و فکر کرنا 60 برس عبادت سے افضل ہے.
البتہ یہ غور و فکر کرنا سنتوں کو چھوڑ کر نہیں ہونا، فرائض کو چھوڑ کر نہیں ہونا۔ کھانا کھانے سے پہلے کھانے کی سنتیں ہیں، کھانے کے دوران وہ سنتوں پہ عمل کے ساتھ کرو، آپ پورے سنتیں چھوڑ کے خالی غور و فکر کر رہے۔ جس وقت کا جو واجب آ گیا، کوئی سامنے ایک محتاج آ کے کھڑا ہوا ہے، بیچارہ بھوکا ہے، اور آپ غور و فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، جب محتاج آیا تو اس کی مدد کر دو۔ تو دین کے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کو چھوڑنا یہاں مقصود نہیں ہے، ان کو پورا کرتے ہوئے اس کے علاوہ خالی اوقات کے اندر غور و فکر ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی صحابہ سے سنا ہے کہ غور و فکر ایمان کی روشنی ہے، جیسے روشنی پھوٹتی ہے، غور و فکر کرنے سے ایمان کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ جو لوگ مراقبہ پابندی سے ساتھی کر رہے ہیں، آپ لوگوں میں جو بھی پابندی سے کر رہے ہیں، وہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ دل میں اس سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، ایک مٹھاس پیدا ہوتی ہے ایمان کی، زیادہ کرنے والے۔ اب جو لوگ ابھی عادت ہی پختہ نہیں بنائے، وہ لوگ تو لوٹ پوٹ ہی ہو رہے ہیں ابھی، اور عادت پختہ بنائیے، جم کے کیجئے، تو ایک حلاوت ایمان کی مٹھاس بڑھتی ہوئی نماز آئے گی، نمازوں میں حضوری آئے گی، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیفیت جو بھی مراقبہ کرے گا اس کو تجربہ ہوگا اس کا، کہ نمازوں کی توجہ بڑھ رہی ہے، اعمال کا شوق بڑھ رہا ہے، نیکیوں کا، آخرت کی فکر آ رہی ہے، اور محبت الہی کی کیفیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کو فائدے ہیں مراقبے کرنے سے، اور شیطان ذلیل ہوتا ہے مراقبے کرنے سے، اس لیے کہ شیطان کا بھٹکانے کا میدان ہی فکر ہے، سوچ میں آگے بھٹکاتا انہیں، جتنے وسوسے ڈالتا سوچ کے میدان میں آ کے اس کی پوری ایکٹیویٹی ہے۔ اب ایک آدمی سوچ کو اللہ میں لگا دیا تو اس کے دروازے بند ہو جاتے، شیطان بے بس ہو جاتا، سوچ کوئی اس کی میدان کو ہی بند کر دیے، سوچ کو اگر ہم ذکر میں لگا دیے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کو شیطان ننگا نظر آیا، بولے کہ ایسا بے حیا ہے کہ انسانوں کے بیچ میں ننگا ہو جاتا، پبلک میں ننگا نظر آ گیا۔ تو بولے کہ یہ اطراف ہے، یہ انسان ہے کیا؟ بولے یہ تو سب جانور ہیں، انسان کو دیکھنا ہے تو شونیزیا کی مسجد میں جا کے دیکھو، وہاں جا کے دیکھے تو وہاں کچھ لوگ بیٹھ کے مراقبے میں ہیں، بولے کہ یہ ایسے ہیں جن سے شیطان پریشان ہے، شیطان اندر گھس ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ ان کی فکر ہی اللہ کی طرف متوجہ ہے، اور شیطان گھستا فکر میں ہے، اور فکر کا دروازہ بند ہے۔ گھٹنے اپنے سروں میں رکھ کے وہاں لوگ مراقبے میں تھے، تو شیطان ان کو بول رہا کہ یہ ہے اثر، انہوں نے مجھے دبلا کر دیا، بولے کوئی تدبیر ان کے اوپر میری چلتی نہیں، میرے کو دبلا کر دیا، یہ ہے انسان۔ روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے۔ اب یہی مراقبات جو ہیں، جو کرتے رہتے ہیں، پورے اسباق کا سلسلہ مراقبے کی لائن میں ہی، ایک سبق کرنے سے روح کے اوپر کی ایک پرت جو ہے، جو دھول تھی، وہ چلے جاتی ہے، اور ایک سبق کرنے سے اور ایک پرت، جیسے پیاز کے چھلکے نکلتے جا رہے ہوں، ایک سبق جیسے جیسا آگے بڑھتا رہتا ہے، ویسے روح کے اوپر جو کثافت آ گئی ہے دنیا میں رہنے کی وجہ سے، دنیاوی ماحول میں رہنے کی وجہ سے، ہماری روح کے اوپر جو دھول آ گئی ہے، وہ ایک پرت ایک سبق میں وہ ہٹتی جاتی ہے، زنجیر تو روح اوپر آزاد ہو کے اوپر چڑھتی رہتی ہے، اور اس سبق کی مخصوص کیفیات نصیب ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ سے مضبوط تعلق بندے کا قائم ہو جاتا ہے، یہ مراقبے کرتے کرتے کرتے۔ تو اس میں معیت الہی کا استحضار، اللہ میرے ساتھ ہیں، اس کا استحضار پیدا ہوتا ہے، اور نماز کی حقیقت کیا ہے وہ کھلتی ہے۔ نماز کے پیچھے ایک حقیقت ہے، نماز ایک چیز ہے، وہ انبیاء کے فیوز آنا شروع ہوتے ہیں، آگے جو سبق بڑھتا، الگ الگ نبی کا جو خاص رنگ ہے ان کا فیض آنا شروع ہوتا ہے، ان کے کمالات کا فیض آنا شروع ہوتا ہے، آگے کا جب اسباق میں ہم چلے جائیں گے۔ لیکن یہ سب نعمتیں کس کو ملیں گی؟ جو مراقبہ پابندی سے کریں گے، اور جو مراقبہ کثرت سے کریں گے، 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ، وہ تو آپ کانسنٹریشن جمتے جمتے ٹائم چلے جاتا، زیادہ کیجئے۔ ایک بہت بڑا میدان ہے اللہ کی معرفت کا، دنیا ہی میں جنت کا مزہ چکھنے کی ایک لائن ہے یہ، اس واسطے خوب ارادہ کیجئے۔ تو کثرت سے کریں گے، پابندی سے کریں گے، استقامت سے کریں گے، تو محنت کرنے والوں کے واسطے میدان
کھلا ہوا ہے. قرآن مجید میں ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اللہ نے جنت سامنے رکھ دی اور کہا کہ جس کو دوڑ دکھانا ہو دکھاؤ کس کی کتنی طاقت. میرے دوستو آج ساری دنیا کے اندر مراقبوں کی دوڑ چل رہی ہے، غیر مسلموں میں، کافروں میں. دنیا جہاں کے فائدے سمیٹ رہے ہیں، ایک سائنس کی طرح سے ہو گیا ہے. بزی سے بزی لوگ وقت نکال رہے ہیں، وہ سب دنیاوی مظاہر ہیں. وہ 4 دن کے سکون کے واسطے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں. ہمارے پاس مراقبوں کی وہ لائن ہے جس کی وجہ سے اللہ کی معرفت مل جاتی ہے. دنیا تو ٹھوکروں میں آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو آپ لوگ کون کون انشاءاللہ آج سے نئے جذبے کے ساتھ مراقبے پہ محنت کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے. نئے جذبے سے مراقبے پہ محنت، نئے جذبے سے، اب تک جیسا ہے ویسا نہیں. ہاں ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا میدان جو ہے طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زبردست اس زمانے، ٹینشن کے زمانے میں، بڑا بے وفا زمانہ ہے. اس زمانے کا سکون کا غار ہے یہ مراقبہ. روحانی طاقت اپنی جگہ ملتی ہے، دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے، ٹینشنوں سے فری ہو جاتا آدمی. تو انشاءاللہ ابھی ارادہ تو ہمارا تھا کہ آدھا گھنٹہ پہلے بیان ختم کر کے پھر مراقبہ کرائیں گے، لیکن بیان ذرا دیر سے شروع ہوا تو انشاءاللہ عشاء کے بعد کریں گے مراقبہ. کچھ دیر مراقبہ انشاءاللہ عشاء کے بعد کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.